میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب میں الیکشنز کے اوپر ذرا کلیئرٹی ہو جائے اسمبلی کی ریزولوشن کے اوپر. خان صاحب جیسے فرما رہی ہیں وی ایگری ٹو اٹ واٹ ایور یو آر سیئنگ. خان صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے اسٹیٹمنٹ دی کہ اسٹیبلشمنٹ جو موجودہ ہے یا ملٹری لیڈرشپ ہے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے ایز سچ. ساتھ انہوں نے ابھی کہا کہ جی اپریل کے اندر انتخابات میں دیکھ رہا ہوں. کوئی کسی قسم کی کوئی ان کو امید ہے, کوئی ان تک خبر ہے, کوئی ڈیسائیڈ ہوئی ہیں چیزیں؟ آئی مین میں ان دو چیزوں کو اگر سامنے رکھوں تو مجھے کنفیوژن ہے, آپ کلیئرٹی دے سکتی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم سارے پاکستانی ہیں, اگر رابطے ہوں بھی پاکستان کے لیے یا کنسٹرکٹیو چیزوں کے لیے تو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, پی ڈی ایم کی حکومت ایسی واحد بدقسمت حکومت ہے جو خان صاحب کے کہے ہوئے باتوں کو اپنے مطلب بنا کے پیش کرتے رہتے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ رابطے نہیں ہیں تو اٹ مینس نہیں ہے. ہمارے کچھ لوگوں کے ہیں, جیسے ہمارے پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کا رابطہ رہتا ہے, اور کچھ ہمارے ایک دو لیڈرز اور بھی ہیں جن کے رابطے ہیں. اور دوسری جہاں تک رہ گئی بات کہ الیکشن انشاءاللہ مارچ میں ہی ہوں گے, مارچ اینڈ یا اپریل کے اندر. اور وہ پاکستان کی ایک ایسی حقیقت ہے جن کو جھٹلانے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ وہ کبوتر ہیں جو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر رہے ہیں. پاکستان کی ضرورت ہے الیکشن. ان عقل کے اندھوں کو کوئی بتائے کہ اس وقت اگر الیکشن نہیں ہوتا تو ہمارے ملک کو جو شدید قسم کے خطرات لاحق ہیں اور جن مسائل میں ہم آلریڈی گھر چکے ہوئے ہیں وہ کافی ہے, اور اس کے بعد تو لامتناہی سلسلہ ہے. بڑا ٹائم لگے گا چیزوں کو ٹھیک کرنے میں انشاءاللہ, لیکن اگر لیڈرشپ صحیح ہو, ڈائریکشن ٹھیک ہو اور جس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہو تو پھر مشکل فیصلے جو عوام کے لیے لیے جائیں اور عوام کو پتہ ہو کہ یہ ہماری فلاح کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے لیے جا رہے ہیں, تو لوگ اون کرتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ چل پڑتے ہیں. لیکن جب عام آدمی 2 وقت کی روٹی کے لیے سڑکوں پہ مر رہا ہو, ان کے بچے موبائل سنیچنگ کر کے اپنے ہم وطنوں کو شہید بھی کر رہے ہیں اور خود بھی جیلوں کی ہوا کھا رہے ہوں, تو اس دور میں جب وہ چوروں کو اس وقت وہ چوروں کو پرائم منسٹر ہاؤس میں, اس وقت وہ بڑے بڑے محلات میں, وہ جاتی عمرہ ہو یا ایون فیلڈز اپارٹمنٹس ہوں, وہ بلاول ہاؤس ہو یا سندھ کے اندر جس طرح سے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, تو لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا منی لانڈرر جو مفرور تھا وہ جب اس ملک میں تشریف لاتا ہے تو اسٹیٹ سیکیورٹی کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کو پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں. تو پاکستان میں مایوسی ہے ضرور کہ جتنا بڑا چور ہے اتنے بڑے عہدے کے اوپر ہے, اور جتنے ڈاکوؤں کا گلدستہ اور یہ جو چوروں کا گلدستہ جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے, یہ بدکاروں کا میں تو گلدستہ کہوں گی کہ جنہوں نے اس ملک کے اندر جس طرح کی سچویشن کے اندر یہ انہوں نے ملک کو پہنچا دیا ہے, اور جب سیاسی میدان میں یہ ہمارے چیئرمین خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر پاتے تو پھر کیا جی مریم صاحبہ کا اور پی ڈی ایم کا آڈیو ویڈیو سینٹر زندہ باد. پھر یہ لوگوں کی گفتگو کے ٹوٹے جوڑ کے, سافٹ ویئر خرید کے, فیک گفتگو, فیک چیٹ وہ بنا کے, تو جس طرح سے یہ عوام کو اور یوتھ کو اسپیشلی سوچے 66 to 68% ہماری یوتھ ہے, ان کے لیے جس طرح سے یہ مواد بنا کے فیبریکیٹڈ قسم کا جھوٹا ڈیپ فیک, تو یہ معاشرے کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اور اسمارٹ فون یوزر, انٹرنیٹ یوزر تو ہے یوتھ زیادہ تر, تو یہ انتہائی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے. دیکھیں جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا, جو اس کے ساتھ جو اور جس طرح سے ان کی بے عزتی کی یہ تشہیر کرتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس میں بات کرتے ہیں.